رجلاً ان یقول ربی اللہ، یہی ابو بکر ہے رضی اللہ تعالی عنہ، یہی ابو بکر ہے۔ لوگ آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، کہا کوئی شخص راتوں رات بیت المقدس میں جا کر واپس آ سکتا ہے؟ ہاتھ چھوڑ دو، جاگ کر بیٹھو۔ کیا نام ہے آپ کا؟ گلفام؟ دعا کرو اللہ پاک گلفام کو اس صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما۔ کوئی نہیں بولے گا۔ گلفام، میں کیا کہہ رہا تھا؟ اس سے پہلے کیا کہہ رہا تھا؟ اونچا بولو، نہیں پتا۔ جو سو جائے، زندہ ہے کہ مردہ؟ زندہ ہے کہ مردہ؟ زندہ۔ اگر زندہ سو جائے، زندہ سو جائے اور پھر زندہ ہو جائے، ابھی یہ سو گئے تھے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضی علیہا الموت ویرسل الاخری۔ گلفام سو گیا تھا، سونے کے بعد سپیکر بھی ڈسکا والوں کا بہت عمدہ، سید کا اپنا سپیکر بھی بحمد اللہ بڑا اونچا۔ اس کو پتہ لگا نہیں، چونٹی مار کر دیکھو اب زندہ ہے کہ مردہ؟ زندہ۔ ہمارا زندہ سو جائے، پھر جگا دیا جائے، پھر پوچھا جائے بتلا سید کیا کہہ رہا تھا؟ کہتے پتہ نہیں، تیرا سویا ہی نہیں، تیرا مر دیے، نہلا دیے، کفنا دیے، کاندھے پر اٹھا لیے، کمر میں چادر ڈال کر کمر کے اوپر لٹکا دیا ہے، اندر ڈال کر بند کر دیے۔ اب تو کہتے یہ سنتا ہے، وہ سنتا نہیں۔ ہمارا زندہ سو جائے، تیرا سویا ہی نہیں، مر گئے، اعلان ہو گیا مسجدوں میں فلاں فوت ہو گئے، جنازہ پڑھ کر ثواب دارین حاصل کرے۔ تو کہتے وہ سنتا ہے اور وہ سنتا نہیں۔ دروازہ کھٹکا، کہا کوئی راتوں رات بیت المقدس پہ جا سکتا ہے؟ کہا 1 مہینے کی مسافت پر کیسے جا سکتا ہے؟ کہا پھر تیرا یار کہتا ہے عقیدہ، تیرا یار کہتا ہے کہ میں راتوں رات چلا بھی گیا ہوں، واپس بھی آ گیا ہوں۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اس نے کہا اچھا عقیدہ پوچھتے ہو، صحابہ کی عظمت پر گفتگو کرواتے ہو، ہونا یہ چاہیے تھا۔ کہا میں جا کر پوچھتا ہوں کیسے گئے تھے، کون لے گیا تھا؟ نہیں، صدیق تیری صداقت پر ساری امت کو قربان کر دوں۔ تو نے کہا، یہ نہ کہا میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، کہا تم نے سنا
رب محمد کی قسم اگر میرے یار نے کہا تو سچ کہا ہے۔ عقیدہ پوچھتے ہو صدیق کا، صحابہ کا، کہا اگر اس نے کہا تو سچ کہا ہے۔ آسمان والے نے کہا جاؤ یار آ رہا ہے کہہ دو آج سے تو ابو بکر نہیں بلکہ کائنات کا سب سے بڑا صدیق ہے۔ کہا جلسہ ہو رہا ہے، ابو بکر گزرے، یہودی عالم نے پیغمبر کے یار کو دیکھا، کہا ان اللہ فقیر، ان مسلمانوں کا رب فقیر ہے۔ کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ ابو بکر پلٹے اور ایک تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کیا۔ اور ہم رافضیوں کو برابر بٹھاتے ہیں۔ ہائے بٹھانا تھا تو زیدیوں کو کیوں مسلمان کیا تھا؟ سوال تو بنتا ہے۔ اگر انہیں برابر بٹھانا تھا، کلمہ گو مسلمان کہنا تھا، ان کے پیچھے نمازیں جائز تھی، ان سے رشتہ داریاں جائز تھی، تو بتلاؤ یہ مرکز اور مسجد تم نے علیحدہ کیوں بنوائے؟ میرا اعلان ہے کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، کائنات کے اندر فماذا بعد الحق الا الضلال، سوائے اہل حدیث کے کوئی حق پر نہیں۔ کسی کو شوق ہے آؤ مجھ سے مباہلہ کر لو، تمہارا شوق پورا کر دوں۔ کسی کو شوق ہے ایک حق ہوتا ہے دو نہیں، ایک داتا ہوتا ہے دو نہیں، ایک دستگیر ہوتا ہے دو، ایک بندہ نواز ہوتا ہے دو۔ سارے کیسے اکبر ہیں؟ سارے ٹھیک سارے ٹھیک، قاتل بھی ٹھیک، مقتول بھی، چور بھی ٹھیک، جس کی چوری ہوئی وہ بھی۔ بات کہیں اور نہ چلی جائے، تھپڑ لگایا اور ہم نے ووٹ لینے ہوتے، وقار ہم نے ووٹ لینے ہوتے، الیکشن میں کھڑا ہونا ہوتا ہے، رافضی کے در پر جانا ہوتا ہے، رافضی سے ملاقات کرنی ہوتی۔ کوئی ہے پیچھے دینے کے لیے؟ کوئی تکیہ شکیہ؟ یہ بہت پیچھے ہے، کوئی دیکھو کوئی سیٹ میٹ مل جائے، کوئی شاید ترہو پیچھے۔ ہائے رافضی سے ووٹ لینے ہوتے، رافضی کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر اسلام کے غلبے کی تحریک چلانی ہوتی۔ نہیں، جس شخص کو اسلام کی خبر ہی نہیں وہ اسلام لے کر آئے گا۔ اسلام کیا ہے؟ دھرتی پر عبادت صرف رب کی ہوگی اور دھرتی پر اطاعت صرف محمد کی ہوگی۔ ہم ساتھ بٹھا لیتے، ہم محرم کے دنوں میں حسین کے 40ویں کی حلیم لے لیتے ہیں۔ میں خود تقسیم کرتا رہا، جب میں قبر پرست تھا، دلدل پرست تھا، گھوڑے کی عبادت کرنے والا تھا، جب میں نے رب کا یہ قرآن پڑھا، محمد کی حدیث پڑھی، اب گردن کٹ سکتی ہے، بیوی کا سہاگ لٹ سکتا ہے، بچے یتیم آ سکتے ہیں، محمد کے دین سے غداری نہیں ہو سکتی۔ جاؤ جو کچھ کرنا چاہو، میرا ایمان ہے میری زندگی کی محافظ میری موت ہے۔ تم ایڑی چوٹی کا زور لگا دو، جو لمحہ زندگی کا
رب نے میری ماں کے پیٹ کے اندر میرا لکھ دیا تھا، ایک لمحہ بھی کم کر سکتے؟ یہ ہے عقیدہ توحید۔ تم ساتھ بٹھا لیتے ہو، بھائی ہے ہمارے، مسلمان ہے ہمارے، مناظرے بھی کرتے ہو، مجادلہ بھی کرتے ہو، اور پھر رشتہ داریاں بھی کرتے ہو، بیٹیاں دے دیتے ہو کہ سر سے فرض اتر گیا۔ سننا، کل قیامت کا دن ہوگا، جس نے اپنی بیٹی کا نکاح کسی قبر پرست اور گھوڑے کے پجاری سے کیا، رب محمد کی قسم اس کا ہاتھ ہوگا باپ کا گریبان۔ کلکم رائن وکلکم مسئول، پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ یہودی جمع ہوئے، عقیدہ پوچھتے ہو؟ آئے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے ابو بکر نے ہمارے مولوی کے تھپڑ مارا، تھپڑ مارا ہے، بدلہ دلواؤ۔ آپ نے کہا ابو بکر تو نے تھپڑ مارا ہے؟ کہا مارا ہے۔ جزاک اللہ، مارا ہے۔ اللہ کے نبی یہ رب کو گالیاں دیتا ہے، ہائے وہ رب کو گالیاں دے، تو ووٹ لینے کے لیے اپنا دامن پھیلاتا ہے؟ رب نے کہا حدیث قدسی ہے، بندہ مجھے گالیاں دیتا ہے، بندہ مجھے گالیاں دیتا ہے جب مجھ سے چھوڑ کر کسی اور کے سامنے سوال کرتا، کہتے ہیں یہ مشکل کشا، یہ حاجت روا، یہ رزق دینے والا، کہتے ہیں خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ ہائے ہائے، اس کو بیٹی کا نکاح دیتا ہے، کہا مارا ہے۔ اس نے کہا مسلمانوں کا رب فقیر ہو گیا، چندے مانگتا ہے۔ ہائے ہائے، کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے نہیں کہا، ہم نے، مولوی کہنے لگا ہم نے بھی نہیں کہا، یکا کر لیا ہے۔ کہا ابو بکر یا تو گواہ لے کر آ یا بدلہ دیا جائے گا، بدلہ دلوایا جائے گا۔ آسمان والے نے سنا، جبریل کو کہا جا اور محمد کے سینے پہ قرآن اتار دے، لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ۔ ابو بکر کی صداقت کا اعلان رب نے قرآن میں کر دیا۔ عقیدہ پوچھتے ہو؟ سارے صحابہ حدیث تھے، آپ کو کہ یہ کیا کہہ دیے، چہروں پر پریشانی۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں ایک ایک صحابی حدیث تھے، ایک ایک صحابی حدیث تھے، اور صرف اہل حدیث تھے اور کچھ نہیں تھے، اور کچھ نہیں تھے۔ یہ انڈیا کے شہر بعد میں بنے، یہاں مسلک بعد میں پروان چڑھے، یہ صوفیوں کی صوفیت بعد میں چڑھی۔ ہم سے بات کرتے ہاں پھر کیوں نہ کہو، کسی اور سے کہا ہوتا، کسی اور سے سنا ہوتا، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا، تو نے کسی اور سے باتیں کی۔ سن لو ابو بکر کا عقیدہ، اللہ کی توحید۔ آسمان والے نے قرآن اتار کر ابو بکر کی صداقت کی گواہی دی۔ یہی ابو بکر چلا ہے، یہی ابو بکر چلا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ غار کے اندر پہنچا ہے، اور غار کے اندر یار بھی پہنچ گئے، کنارے پر پہنچ گئے۔ ابو بکر نیچے سے دیکھتا ہے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر انہوں نے جھانک کر دیکھ لیے، جھانک کر دیکھ لی، پتھر مار مار کر ختم کر دیں گے۔ مجھے اپنی فکر نہیں، مجھے فکر ہے فکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آؤ ان حالات پہ سر پر دشمن ہے، میرے پیغمبر نے کیا کہا، اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ کہا ابو بکر غم کیوں کرتا ہے، ان کے ساتھ اللہ نہیں ہے، ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ اور جن کے ساتھ اللہ ہو ان کی دنیا بھی سنور جائے گی، ان کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ کیا بات کرتے ہو،
عقیدہ پوچھتے ہو؟ مجھے کہا گیا صحابہ اور توحید، وہ جانتے تھے اگر صرف عظمت صحابہ بیان کی تو شاہ جی نے توحید تو بیان کرنی کرنی۔ میں نے پچھلے دنوں یاسین بلوچ حافظہ اللہ تعالی میرے پیچھے بیٹھے ہوئے، پوری تقریر انہوں نے سنی۔ میں نے کہا تھا غلطی کروں تو روک بھی دو، ٹوک بھی دو۔ آج بھی کہا ہے کہ نہیں کہا؟ کہا ہے، لیکن انشاءاللہ عقیدہ توحید میں تخصص کیا ہے۔ کوئی مائی کا لال مشرک مجھے روک سکتا؟ مجھے کوئی ٹوک سکتا؟ میں ڈنکے کی چوٹ اعلان کرتا رہوں گا، ہر صحابی اہل حدیث تھا، اس کا عقیدہ یہ تھا عبادت صرف رب کی ہوگی اور اطاعت صرف محمد کی ہوگی۔ اب ایمانداری سے بتائیے، جذبات میں نہیں، یہ جو عبادت اور اطاعت ہے اس کی دعوت دھرتی پر کون سی جماعت دیتی ہے؟ بس کوئی اور دیتے ہیں؟ دیتے ہیں۔ سنو، قرآن حدیث جمع فقہ حنفی، قرآن حدیث جمع فقہ حنبلی، قرآن حدیث جمع فقہ شافعی، قرآن حدیث جمع فقہ مالکی۔ دھرتی پر ایک جماعت ہے، جماعت اہل حدیث، وہ کہتی ہے عبادت صرف رب کی ہوگی، اطاعت صرف صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آؤ عقیدہ تمہیں سمجھاؤں۔ نبی فوت ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم، عمر نے تلوار نکالی، کہا کوئی یہ نہ کہے، کوئی یہ نہ کہے نبی فوت ہو گئے۔ نبی تو موسیٰ علیہ السلام کی طرح پہاڑی پر کوہ طور پر جیسے موسیٰ گئے علیہ السلام آ جائیں گے، اور تلوار فاروقی تلوار باہر نکلی۔ کوئی یہ کہے گا کہ نبی فوت ہو گئے ہیں، میں اس کی گردن کو اس کے جسم سے علیحدہ کر دوں، اٹھا کہ نہ اٹھا فتنہ۔ یہ مماتی ہے، یہ حیاتی ہے۔ یہ کہتے نبی قبر میں زندہ ہے، اور یہ کہتے نبی فوت ہو گئے ہیں۔ دونوں حنفی ہیں، دونوں دیوبندی۔ اے سنو اہل حدیث کا عقیدہ۔ آیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عمر کو دیکھا، کہا بیٹھ جا۔ عمر کے ہوش و حواس چکر کاٹ رہے، تلوار ہاتھ میں، صحابہ ارد، سیدھے چڑھے تو محمد کے منبر پر چڑھ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حمد و ثنا کے بعد رہنے رب کی تعریف۔ اور میں اکثر جلسوں میں کہا کرتا ہوں، تلاوت کے بعد نعت رسول مقبول نہیں، تلاوت کے بعد حمد باری تعالی، پھر نعت رسول مقبول۔ منہج پر رہیے، منہج پر رہیے، منہج پر رہیے۔ پہلے اس بادشاہ کی تعریف، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ پہلے اس کی تکبیریں پڑھیے، اس کی تعریف کریے، اس کی تسبیح پڑھیے۔ کہا بیٹھ جا، نہیں بیٹھ رہے۔ حمد و ثنا کے بعد من کان منکم یعبد محمدا ہائے فإن محمدا قد مات۔ اور لوگوں سن لو، جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ یاد کر لے، محمد فوت ہو گئے۔ من کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ جو رب کو رب مانتا تھا، الہ مانتا تھا، وہ زندہ، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ اور پھر مسلک اہل حدیث بیان کیا۔ آپ کہیں گے اہل حدیث تو انگریزوں کی پیداوار ہے، انگریزوں کی پیداوار۔ یار لوگ کہتے ہیں انگریزوں کی، میں کہا کرتا ہوں حدیث کس کی؟ رسول اللہ کی۔ حدیث کس کی؟ رسول اللہ۔ جب سے حدیث اس وقت سے اہل حدیث، جب سے حدیث، تو ثابت کر حدیث انگریزوں کے زمانے میں پیدا ہوئی۔ میں ثابت کروں گا جب سے حدیث۔ حدیث کب سے؟ جب سے محمد الرسول اللہ۔ بخاری کی روایت پڑھی، اور پھر صرف یہ نہ کہا
میں کہتا ہوں نبی فوت ہو گئے نا، مسئلہ کہہ حدیث کیوں؟ مولوی کہتے ہیں یہ کر لے، وہ پوچھتا ہے حدیث، میں نے پوچھا فقہ کتاب الطلاق پڑھ رہا تھا، ایک حنفی عالم سے میں نے پڑھی کتاب الطلاق بھی کتاب النکاح بھی، مزہ آتا تھا ان کے ساتھ پڑھنے۔ وہ پڑھتے پڑھتے اس نے کہا حدیث کے خلاف ایک مسئلہ بیان، میں نے کہا یہ کون سی کتاب ہے؟ لائبریری موجود ہے بہت بڑی، کس کتاب پہ لکھا ہوا ہے؟ وہ کہتے نا فلاں کتاب، فلاں حدیث، فلاں صفحہ، فلاں باب۔ نہیں، میں نے جب کہا نا دلیل کتاب، فوراً کہتے آپ اہل حدیث ہیں؟ میں نے کہا میرے متھے تے لکھے اہل حدیث، ہائے وہ اہل حدیث ہی کیا۔ میرا مربی حافظ عبداللہ بہاولپوری کہا کرتا تھا اہل حدیث گلی میں چلے اگر لوگ انگلیاں اٹھا کر نہ کہے یہ اہل حدیث جا رہا ہے، وہ اہل حدیث نہیں۔ ہم اہل حدیث ہیں؟ ہمیں بریلوی کہتا ہے آ جاؤ ختم شریف، ہمارا مولوی کہتا ہے آؤ جاؤ 40واں شریف۔ کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ بلوچ صاحب ناراض نہ ہو تو عرض کر دوں، ہم کہتے ہیں ہم تیجا تو نہیں کرتے، 40واں بھی نہیں کرتے، بلوچ صاحب کہتے ہیں ناجائز ہے، لیکن ایسا کرتے ہیں تیسرے دن ساری برادری جمع کر کے شاہ صاحب کا درس کرواتے ہیں، اجتماعی دعا کرا کے جنت میں بلٹی کرواتے ہیں۔ جائز ہے؟ ہائے تم نے جانا ہی نہیں۔ اوے میں زنگ لگا اہل حدیث نہیں، وراثتی اہل حدیث نہیں، رب کا قرآن پڑھ کے اہل حدیث ہوا ہوں۔ ہائے وہ اہل حدیث ہی کیا، ہم گزرتے ہیں ہماری، ابھی میں ایک جگہ پر گیا تھا، ادھر سے آتا ہے ادھر سے آ رہا ہے ادھر سے آ رہا ہے، خیریت ہے؟ طیب الرحمان زیدی انڈیا سے ہم آئے ہوئے ہیں، شیخ آپ کی توحید کی باتیں ہزاروں کے حساب سے، ہائے پہچان آنی چاہیے یہ اہل حدیث گزر رہا ہے، یہ اہل حدیث گزر رہا ہے۔ ہم زیدی برادران جدھر جاتے ہیں دنیا کے لوگ کہتے ہیں ہمارے پھول لگے ہوئے ہیں، نہیں، ہم کہتے ہیں دھرتی پر حق صرف ایک ہے، وہ اہل حدیث۔ اور اہل حدیث پوچھتا ہوتا ہے کون سی کتاب؟ دلیل ابو بکر صدیق نے کہا من کان منکم یعبد محمدن، اور کہنے کے بعد خطبہ پڑھنے کے بعد کیا کہا؟ میں نہیں کہتا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ قرآن پڑھ کر عمر کے سامنے رکھا، عمر کی جسم ڈانگوں نے اس کے جسم کو اٹھانے سے انکار کر دیا، ہر صحابی پڑھ رہا تھا وما محمد، جان گئے کہ نبی فوت ہو گئے، اور یہاں مناظرے نہیں ختم ہوتے۔ ہمارا عقیدہ پوچھتے ہو صحابہ سے پوچھو اہل حدیث، صحابہ کی عظمت پوچھتے ہو تو اہل حدیث سے پوچھو، ہم سے پوچھو۔ نبی فوت ہو گئے، پہلا مسئلہ مختصر کرتا ہوں، پہلا مسئلہ صرف سمجھانے کے لیے، اللہ کی قسم کسی سنی کو تکلیف دینا نہیں چاہتا، میری زبان پر فالج گر جائے اگر میں کسی کو تکلیف دینے کے لیے کوئی بات کروں، میری زبان اللہ جاری رکھ، میں تیرے محمد کی عظمت بیان کرتا ہوں کہ کائنات میں اس سے بڑا انسان رب تو نے پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ میرا جرم یہ ہے، میرا قصور یہ ہے، میری خطا یہ ہے، میں رب کی توحید کو بیان کرتا ہوں، محمد کی عظمت کو بیان کرتا ہوں۔ کہا عمر کو بھیجا، صحابہ نے جمع کر کے کہا عمر جاؤ، نبی فوت ہو گئے ہیں، بڑی جماعتیں فرعون وقت کے انتظار کر رہے ہیں مکہ اور مدینہ پر حملہ کر دیں گے، ان کا سردار فوت ہو گیا، جاؤ ابو بکر کو کہو، اور سنیے گا ڈسکا کے باسیوں،
مندرہ کے ساتھیوں، یوتھ فورس کے شاہدوں، مرکزی جمعیت کے ذمہ داروں، کہا مجھے تیرے ساتھیوں نے بھیجا ہے۔ کہا کیا کہتا ہے عمر، کیا کہتا ہے؟ کہا میں کہتا ہوں اور تیرے ساتھی بھی کہتے ہیں، یہ اسامہ کو جو بھیجا جا رہا ہے فوج دے کر، یہ نوجوان ہے، نوجوان ہے، ابو عبیدہ بن جراح کو سردار بنا دے۔ طبیعت بھی یہی کہتی ہے۔ منجا ہوا سردار آگے آئے، حالات بدل گئے۔ اے سن مسلک اہل حدیث، تو نے کبھی سنا نہ ہوگا۔ کہا اجبار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلام۔ او فاروق، عمر فاروق، مجھے بتلا، ابو بکر کا ایمان گوارا نہیں کرتا، جس کو سالار محمد نے بنایا ابو بکر ہٹا دے۔ تو نبی کی حدیث سن کر کہتے ہیں حدیث تو ٹھیک ہے، لیکن میرا مولوی یوں کہتے ہیں۔ کہا ابو بکر کا ایمان گوارا نہیں کرتا، نبی کے بنائے ہوئے سالار کو ہٹا کر ابو بکر اپنا سالار کھڑا کر دے تو کہہ دیتا رفع الیدین کی حدیث تو ٹھیک ہے، لیکن کے بعد جہنم کا راستہ ہے۔ ہم سے پوچھ، بچے سے پوچھ، بوڑھے سے پوچھ، جوان سے پوچھ، مرد سے پوچھ، عورت سے پوچھ، نبی نے یوں فرمایا۔ اللہ کی قسم گردن کر سکتی ہے، یہ نہیں کہہ سکتے مولوی سے پوچھیں۔ آخری بات، کیونکہ اعلان ہے کہ 1 بجے ختم کرنا ہے اور مفصل خطاب تو بلوچ صاحب کا ہوگا، میں تو ان کے لیے تمہید باندھ رہا ہوں، خطاب ان کا ہی ہو۔ آخری بات، ایک پیغمبر کا صحابی، ہائے ہائے ایمان تازہ ہو جاتا ہے، کہا پیغمبر نے گھوڑا خریدا۔ اور سنو وہابیو، پیغمبر نے گھوڑا خریدا، گھوڑا خریدا۔ یہودی سے کہا آؤ گھر چلتے ہیں، تمہیں پیسے دے دیتا ہوں، پیسے دے دیتا ہوں۔ آگے چلے، پیغمبر آگے آگے، وہ پیچھے پیچھے بیچنے والا۔ دوسرے یہودی نے پوچھا راستے میں کدھر؟ کہا نبی کو، مسلمانوں کے نبی کو گھوڑا فروخت کیا، پیسے لینے جا رہا ہوں۔ کہا کوئی گواہ؟ کہا میں اور یہ۔ کہا آج تو موقع مل گیا، ہم ثابت کریں کہ نبی مسلمانوں کا سچا۔ آئے آواز دی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا گھوڑا لے کر کہاں جا رہے ہو؟ کہا تجھ سے خریدا ہے، تجھ سے خریدا ہے۔ تو حدیث کو ٹھکرا دیتا ہے نا، تجھے پتہ ہی نہیں کل قیامت کا دن ہوگا تو کیا ہوگا تیرے ساتھ۔ ہائے، کہا دوسرے یہودی نے تڑک کر کہا اس نے تو بیچا ہی نہیں، اس نے تو بیچا ہی نہیں۔ نبی حیران رہ گئے، کہا اس نے بیچا ہے؟ اتنے میں طے ہوئے، طے ہوئے۔ لوگ جمع ہو گئے، شور ڈل گیا، ہائے شور ڈل گیا۔ لوگ کہنے لگے نہیں بیچا، یہودی جمع ہو گئے اور مسلمان پریشان۔ یہ کیا ہو گیا؟ ایک مسلمان یہودیوں کے اس دائرے کو چیرتا ہوا آیا اور اس سے کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا میرا گھوڑا ہے اور مسلمانوں کا نبی لے کر جا رہا ہے۔ کہا تو نے بیچا ہے؟ کہا نہیں بیچا۔ کہا رب محمد کی قسم تو نے بیچا، میں گواہ، میں گواہ ہوں۔ جو شرارتی تھا یہودی بھاگا، بھاگا، لوگ چھٹ گئے۔ وہ یہودی پیچھے جا رہا ہے پیسے لینے کے لیے۔ آپ گھر پہنچے، اب پیغمبر اور پیغمبر کا شاگرد اکیلے ہو گئے، دونوں اکیلے ہو گئے۔ آپ نے کہا خزیمہ، خزیمہ، جب میں نے گھوڑا خریدا تھا تو تھا ہی کوئی نہیں، تو نے کیسے کہہ دیا میں نے گھوڑا خریدا؟ کہا اللہ کے نبی جب آسمان سے قرآن اترتا تھا میں نہیں تھا، جب جبریل آتا تھا میں نہیں تھا، جب وحی اترتی تھی میں نہیں تھا، جب عائشہ کی برات اتری تھی میں نہیں تھا۔ جب آپ رب کے ساتھ جھوٹ نہیں بول سکتے، ایک بندے سے کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ میں پھر کہتا ہوں محمد نے گھوڑا خریدا۔ تو کہتا ہے حدیث آ گئی ہے ہمارے مسلک کے خلاف۔ وہ ہم اسلام آباد میں رہتے ہیں نا، وہاں پٹھاری زبان ہے،
وہاں میں نے ایک مسجد کے مالک تھے جنہوں نے خود مسجد بنائی گولڑوی میں تھے پیروں کے خاص، ان سے میری بات چلی، اللہ کا فضل وہ آنے لگا، میں نے ان کو بخاری نکال کر دے، میں کہا یہ لے جاؤ، اس نے مسلم کی وہ اسکنو فی صلاۃ وہ حدیث، میں نے کہا یہ نیچے بھی پڑھ، نیچے بڑی سمجھ آ گئی، میں نے کہا مولوی کو کہنا یہ سنا یہ سنا یہ سنا، 3 ہی حدیثیں صفحہ وہی چیپٹر، وہ چلے گئے اور اسے کہا جی پڑھو، اس نے کہا دیکھو اسکنو فی صلاۃ نماز سکون کر، انہوں نے کہا تلے پڑھو، آکھے نا استادہ منع کیتا ہے ساڑھے مسلک دے خلاف ہے، اے تلے نہیں جانا، استادہ منع کی، یہ ایک دھرتی پر جماعت ہے اللہ کی قسم، خدا ماں، پھر انعام سن، اور بات ختم ہے، انعام سن، کہا ہر صحابی کی گواہی ایک ہے، خدا ماں تیری گواہی 2، آیا ابو بکر کا زمانہ، کہا قرآن کو جمع کرو، ہر آیت پر 2 بندوں کی گواہی، قرآن لکھتے رہے زید، جماعت لکھتی رہی، ایک آیت آئی، وہ کہتے میں نے نہیں سنی، وہ کہتے میں نے تلاش کیا، خزیمہ کے پاس پہنچے، خزیمہ نے کہا میں نے محمد سے سنی صلی اللہ علیہ وسلم، کہا دوسری گواہی، کہا خزیمہ کی ذات پیغمبر نے کہہ دیا تھا اکیلی گواہی نہیں 2 کے برابر، وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ